السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ وہ دشت و جبل کا سینہ چاک کرتے تھے، جہاں گئے وہاں غازیوں اور شہیدوں کے خون سے زمین لالہ زار ہوئی، اسلام کے پرچم اڑتے لہراتے رہے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی قیادت میں مجاہدین کے لشکر کی یہ پیش قدمی ایسی ہی حیران کن ہے کہ یورپ کے متعصب تاریخ نویسوں نے بھی حیرت کے اظہار کے ساتھ مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مشہور و معروف اور ساری دنیا میں مستند مانے جانے والا مورخ گبن لکھتا ہے کہ یہ مسلمان قوم اپنی ہی قسم کے جذبے کے جنون میں مبتلا تھی کہ انہیں نہ آفات فلکی روک سکی، نہ ان کے آگے طاقتور فوج ہی ٹھہر سکی، اور وہ فرانس کی سرحد میں بھی داخل ہو گئے۔ مجاہدین نے گلیشیا اور الیتریاس کے صوبے بھی فتح کر لیے۔ ان فتوحات کی تفصیل ویسی ہی ہیں جیسی پہلی ہر فتح کی بیان ہو چکی ہیں۔ عزیز بیٹے، موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد سے کہا، کیا اندلس کا کوئی اور شہر، کوئی اور قلعہ رہ گیا ہے جو ہم نے فتح نہ کیا ہو؟ نہیں امیر محترم، طارق نے کہا، اندلس کا کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا قلعہ نہیں رہ گیا جس پر سلطنت اسلامیہ کا پرچم نہ لہرا رہا ہو۔ اور خدا کی قسم ابن زیاد، موسیٰ نے کہا، تم میری تائید کرو گے کہ ہمیں فرانس کی سرحد میں داخل ہو جانا چاہیے۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی قابل احترام امیر، طارق نے کہا، ہمیں فرانس کی اگلی سرحد تک پہنچنا چاہیے۔ نواب ذوالقدر جنگ بہادر اپنی کتاب خلافت اندلس میں مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے فرانس کی سرحد کے قریب کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکر ذرا سستا لے اور زخمی لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ اس دوران موسیٰ اور طارق نے پورے یورپ کو فتح کرنے کا پلان تیار کیا اور ایک صبح فرانس کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ خلافت اندلس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے فرانس کے دو بڑے شہروں بارسلونا اور ناربون بغیر مزاحمت فتح کر لیے تھے۔ ناربون کے متعلق لکھا ہے کہ تولیتا سے 300 فرسخ یعنی 1050 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ دونوں شہر آج بھی موجود ہیں۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ فرانسیسی فوج نے مسلمانوں کا بڑا ہی سخت مقابلہ کیا تھا، اور یہ بھی کہ لڑنے کے جذبے اور صلاحیت کے لحاظ سے فرانس کی فوج اندلس کی فوج سے بدرجہ بہتر تھی۔ اس سے آگے فرانس کا بہت ہی دشوار گزار سلسلہ کوہ پائرینس تھا، جسے مسلمانوں نے جبل البرتات کا نام دیا تھا۔ ان میں بعض پہاڑوں کی چوٹیاں بہت ہی بلند تھیں۔ مورخ گبن اپنی مشہور کتاب سلطنت روم کا عروج و زوال میں لکھتا ہے، موسیٰ بن نصیر نے پائرینس کی ایک چوٹی پر کھڑے ہو کر فرانس کو اپنے قدموں میں دیکھا اور کہا تھا کہ وہ اپنی فوج میں مزید نفری شامل کر کے یورپ کو فتح کرتا ہوا قسطنطنیہ تک پہنچے گا اور وہاں سے اپنے ملک شام میں داخل ہوگا۔ گبن آگے چل کر لکھتا ہے، اگر اس مسلمان جرنیل کو آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا تو یورپ کے دینی مدرسوں اور دوسرے سکولوں میں انجیل کی بجائے قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا، اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سبق دیے جا رہے ہوتے، اور آج روم میں پوپ کی بجائے شیخ الاسلام کے احکام نافذ ہوتے۔ موسیٰ بن نصیر فرانس کے یہی 3-4 شہر اور یہ سارا علاقہ فتح کر کے آگے کیوں نہ بڑھا؟ اس سوال کا ایک جواب تو ایک روایت کی صورت میں تاریخ میں ملتا ہے جو متعدد مورخوں نے لکھا ہے۔ روایت یہ ہے کہ موسیٰ اور طارق فرانس کا ایک اور شہر لیون فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو راستے میں انہیں قدیم عمارتوں کے کھنڈر نظر آئے۔ دونوں لشکر سے ہٹ کر یہ کھنڈر دیکھنے چلے گئے۔ ایک ستون کھڑا تھا، اس پر یہ الفاظ کندہ تھے، اے اولاد اسماعیل، یہاں تک تم پہنچ گئے، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اسی ستون کی دوسری طرف لکھا تھا، اگر تم یہاں سے آگے بڑھے تو تم میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جو تمہاری جمعیت اور طاقت کو تباہ و برباد کر دے گی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ موسیٰ گہری سوچ میں گم ہو گیا، پھر اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا۔ سب نے مشورہ دیا کہ واپسی ہی بہتر ہے، ہم نے جو ملک فتح کر لیا ہے اس کا نظم و نسق اور دیگر امور سنبھال لیں تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندلس بد نظمی کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے واپسی کا حکم دے دیا۔ فرانس سے واپسی کی یا مزید آگے نہ بڑھنے کی ایک وجہ بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ موسیٰ بن نصیر فرانس کے ایک مقام لیوگو میں تھا اور طارق وہاں سے کچھ دور ایک مقام استورگا میں تھا۔ ایک روز دمشق سے خلیفہ ولید ابن الملک کا خاص ایلچی ابو نصر موسیٰ کے پاس یہ حکم لے کر آیا کہ وہ اور طارق مزید پیش قدمی روک دیں اور فوراً دمشق پہنچیں اور مزید احکام کے لیے بارگاہ خلافت میں حاضری دیں۔ کیا امیر المؤمنین کو معلوم نہیں کہ میں اور طارق یہاں سے چلے گئے تو فتح کیا ہو اندلس ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے؟ موسیٰ نے ابو نصر سے پوچھا، امیر المؤمنین کو کیا معلوم ہے اور کیا معلوم نہیں، یہ میں نہیں جانتا۔ ابو نصر نے کہا، انہوں نے حکم دیا ہے کہ موسیٰ اور طارق فوراً دمشق پہنچیں۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے پہلے بھی موسیٰ کو دمشق بلایا تھا، لیکن موسیٰ پیش قدمی اور فتوحات میں اس قدر مصروف تھا کہ وہ دمشق نہ گیا۔
خلیفہ ولید کے ساتھ موسیٰ کے تعلقات دوستانہ تھے۔ اسے ایسا خطرہ نہیں تھا کہ خلیفہ ناراض ہوگا، لیکن خلیفہ نے اپنا ایک ایلچی بھیج دیا اور بڑا سخت حکم بھیجا کہ فوراً دمشق پہنچو۔ ابن نصیر ابو نصر نے موسیٰ سے کہا، اپنی خیریت چاہتے ہو تو فوراً میرے ساتھ دمشق روانہ ہو جاؤ۔ موسیٰ نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد طارق کی طرف بھیجا کہ وہ فوراً اس کے پاس لیوگو پہنچے۔ طارق تو جیسے اڑتا ہوا پہنچا ہو۔ موسیٰ نے اسے بتایا کہ امیر المؤمنین کا بلاوا آیا ہے اور کل فجر کی نماز کے بعد روانہ ہونا ہے۔ امیر محترم طارق نے موسیٰ سے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المؤمنین کو ابن زیاد؟ ابو نصر نے طارق کو ٹوک کر کہا، امیر المؤمنین کوئی جواز قبول نہیں کریں گے، ان کے عتاب کو میں جانتا ہوں۔ طارق بیٹا، موسیٰ کے یہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں جو اس نے طارق بن زیاد سے کہے، چلنا ہی پڑے گا، واپس چلنے میں ہی ہماری بہتری ہے۔ میں نے اپنی بہتری کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ طارق بن زیاد نے کہا، میرے سامنے سلطنت اسلامیہ کی بہتری ہے، تم نے میری حکم عدولی کی تھی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، امیر المؤمنین اپنے حکم کی خلاف ورزی معاف نہیں کریں گے۔ جا طارق بیٹے، جانے کی تیاری کر لے، ہم واپس آئیں گے، فرانس کے یہ بلند و بالا پہاڑ ہمارا انتظار کریں گے۔ موسیٰ اور طارق دمشق کو روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ انہیں ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ وہ کبھی واپس نہ آنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دمشق کا قید خانہ موسیٰ بن نصیر کا اور ہمیشہ کی گمنامی طارق بن زیاد کی منتظر ہے۔ طارق بن زیاد تو امیر المؤمنین کی حکم عدولی کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کا امیر موسیٰ بن نصیر تھا۔ طارق اس کے حکم کا پابند تھا۔ طارق نے موسیٰ کی حکم عدولی کی تھی، لیکن اس وقت وہ آزاد تھا۔ اب اس پر اس کا امیر موجود تھا، اور امیر نے کہہ دیا تھا کہ امیر المؤمنین کے بلاوے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پیغام لانے والے ابو نصر نے بھی طارق سے کہا تھا کہ امیر المؤمنین کے عتاب سے بچو۔ اگر خلیفہ ولید کے حکم میں ذرا سی بھی لچک ہوتی تو موسیٰ اسے یقیناً یہی جواب دیتا کہ وہ اس صورتحال میں کہ اندلس اس کے قبضے میں اور فرانس اس کے قدموں میں ہے، ابھی دمشق نہیں آ سکتا، ورنہ مفتوحہ اندلس بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مگر موسیٰ نے دمشق چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ مشہور و معروف اور مستند یورپی مورخ گبن کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں مسلمان پائرینس یعنی جبل و برتات سے آگے فرانس کے وسط تک چلے گئے تھے۔ اس وقت فرانس کا بادشاہ چارلس مارٹل تھا، جس کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، منظم بھی تھی اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی۔ گبن نے اس جنگ کی کوئی تفصیل نہیں لکھی، اس نے اتنا ہی لکھا ہے کہ چارلس مارٹل نے مسلمانوں کو فرانس کے ایک وسطی علاقے میں شکست دی تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنی فتوحات کو اندلس تک محدود رکھے، اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ گبن نے یہ بھی لکھا ہے کہ ادھر ترکوں نے جرمنی پر حملہ کر دیا، لیکن پولینڈ کے بادشاہ سوبیسکی نے ترکوں کو جرمنی کی سرحد پر روک لیا اور کبھی بھی آگے نہ بڑھنے دیا۔ گبن لکھتا ہے کہ ترکوں اور عربوں کے یہ حملے کامیاب ہو جاتے تو آج یورپ کا مذہب عیسائیت کی بجائے اسلام ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک آمریت کا یہ مظاہرہ نہ کرتا کہ موسیٰ اور طارق کو دمشق حاضری دینے کا حکم بھیج دیا تو یہ دونوں تاریخ ساز سپہ سالار فرانس کو فتح کر کے ہی دم لیتے۔ موسیٰ بن نصیر جو میدان جنگ میں ایک قابل، بے خوف اور جار سپہ سالار تھا، میدان جنگ کے باہر غیر معمولی طور پر دانش مند تھا۔ نواب ذوالقدر جنگ بہادر نے اپنی کتاب خلافت اندلس میں 2-3 غیر مسلم مورخوں کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے جو عربوں کی خصوصی ذہانت کا پتہ دیتا ہے۔ یہ واقعہ اشبیلیہ کے محاصرے کا ہے۔ یہ محاصرہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اشبیلیہ کی فوج نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا، لیکن مسلمانوں کے دباؤ سے گھبرا کر وہ صلح کی بات پر آ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک جگہ سے مسلمانوں نے شہر کی دیوار توڑ لی تھی اور بہت سے مسلمان جو سب کے سب عرب تھے اندر جانے لگے۔ عیسائی فوج نے ان عربوں پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ ان تمام عربوں کو مار ڈالا۔ بعد میں وہاں ان شہیدوں کا یادگاری مینار تعمیر کیا گیا تھا جو برج شہداء کے نام سے مشہور ہوا اور آج بھی موجود ہے۔ اتنے زیادہ نقصان سے گھبرا کر موسیٰ نے صلح کی پیشکش کی۔ شہر کے چند سرکردہ افراد موسیٰ کے پاس آئے۔ موسیٰ نے اپنی شرائط پیش کی جو شہر والوں نے قبول نہ کی۔ دوسری ملاقات 2 روز بعد طے ہوئی۔ موسیٰ کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ اس وقت تک خضاب سے صرف مسلمان واقف تھے۔ خضاب مسلمانوں کی ہی ایجاد تھی۔ اندلس کے لوگ خضاب سے ناآشنا تھے۔ شبیلہ کا وفد صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے دوسری بار آیا تو موسیٰ نے داڑھی اور سر کو ہنا کا خضاب لگا رکھا تھا جس کا رنگ سرخ تھا۔ وفد کے آدمی موسیٰ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کے سفید بال سرخ کیسے ہو گئے ہیں۔ صلح کی شرائط پر مذاکرات شروع ہوئے اور ناکام ہو گئے۔ ایک اور ملاقات کا فیصلہ ہوا۔ 2 دنوں بعد فریقین کی پھر ملاقات ہوئی۔ یہ مذاکرات اس وجہ سے ناکام ہو رہے تھے کہ موسیٰ کی شرائط بڑی سخت تھیں۔ وہ انہیں ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہا تھا۔
آخری ملاقات کے لیے اشبیلیہ کا وفد گیا تو دیکھا کہ موسیٰ کی سرخ داڑھی اور سر کے بال سرخ کی بجائے کالے تھے۔ اس نے کالا خضاب لگایا تھا۔ موسیٰ کی عمر 80 سال کے قریب تھی اور وہ ذرا سا جھک کے چلتا تھا۔ آخری ملاقات کے دوران موسیٰ جوانوں کی طرح سیدھا ہو کر ٹہلتا رہا۔ اس روز بھی مذاکرات ناکام رہے۔ موسیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں وفد سے کہا کہ اب وہ ان سے شہر کے اندر ملے گا اور ان کی فوج کی لاشوں پر اپنی فوج کو گزار کر شہر میں آئے گا۔ اب میری تلوار شرائط طے کرے گی۔ نواب ذوالقدر جنگ بہادر لکھتے ہیں کہ اشبیلیہ کا وفد واپس چلا گیا اور یہ سرکردہ افراد آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان کی شرطیں مان لو۔ وفد کے لیڈر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس سپہ سالار موسیٰ کے پاس کوئی مافوق الفطرت طاقت ہے۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ کتنا بوڑھا تھا؟ اس کی داڑھی کا ایک بال بھی کالا نہیں تھا، پھر اس کے بال سرخ ہوئے اور آج وہی بال کالے ہو گئے ہیں۔ وہ اب جوانوں کی طرح چلتا اور بولتا ہے۔ یہ بھی دیکھو کہ یہ مسلمان دیکھتے ہی دیکھتے سارے ملک پر چھا گئے ہیں۔ موسیٰ کی تمام شرائط مان لی گئیں۔ یہ ایک نفسیاتی حملہ تھا جو کامیاب رہا تھا، اور یہ موسیٰ بن نصیر کی عقل و دانش کا ایک مظاہرہ تھا۔ موسیٰ نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ اسے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اور طارق بن زیاد دمشق کے لیے روانہ ہو گئے اور طلیطہ پہنچے۔ سالار مغیث الرومی بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ موسیٰ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ تھا۔ امیر محترم، مغیث الرومی نے کہا، میں نے قرطبہ فتح کیا تھا۔ قرطبہ کے گورنر ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور ہمیں بہت جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ میں نے گورنر کو گرفتار کر لیا تھا۔ آپ اپنے ساتھ امیر المؤمنین کو پیش کرنے کے لیے 30,000 جنگی قیدی اور بہت سی کنیزیں اور لونڈیاں لے کر جا رہے ہیں۔ میں صرف یہ ایک قیدی امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کیا یہ میرا حق نہیں؟ یقیناً یہ تمہارا حق ہے، موسیٰ نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ موسیٰ بن نصیر طلیطہ میں کچھ دن قیام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک تیز رفتار قاصد اس پیغام کے ساتھ دمشق کو دوڑا دیا تھا کہ وہ اور طارق بن زیاد آ رہے ہیں۔ طلیطہ میں موسیٰ نے تمام تحفے جو خلیفہ کو پیش کرنے تھے اور تمام مال غنیمت جو بیت المال کے لیے رکھا گیا تھا الگ کروانا شروع کر دیا۔ جنگی قیدی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ موسیٰ نے ان قیدیوں کو بھی دیکھنا اور ان میں سے اپنے ساتھ دمشق لے جانے کے لیے قیدیوں کا انتخاب کرنا تھا۔ جولین اور اوپاس موسیٰ کے ساتھ تھے۔ اوپاس میرینا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میرینا کا تفصیلی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اوپاس اور میرینا نوجوانی میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ اس وقت اوپاس کا بڑا بھائی ویٹیزا اندلس کا بادشاہ تھا۔ اوپاس میرینا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بادشاہ بھائی نے اسے اجازت نہ دی کیونکہ میرینا یہودن تھی اور وہ ایک عام خاندان کی لڑکی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد ریڈرک نے فوج کو اپنے زیر اثر کر کے ویٹیزا کے خلاف بغاوت کر دی تھی جو کامیاب رہی۔ ریڈرک نے ویٹیزا کو قتل کرا دیا۔ ویٹیزا کا خاندان اندلس سے بھاگ کر سیوستا چلا گیا جہاں کے حکمران جولین نے انہیں پناہ دی۔ ایک روز اتفاق سے ریڈرک کی نظر میرینا پر پڑ گئی۔ میرینا بڑی ہی حسین اور دلکش لڑکی تھی۔ ریڈرک بادشاہ تھا۔ اس نے میرینا کو شاہانہ حکم سے اپنے ہاں بلایا اور اسے اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ میرینا جو ایک بھلی لڑکی تھی گناہوں کی دنیا میں پہنچ گئی۔ وہ یہودن تھی۔ اوپاس کے ساتھ تو وہ مخلص تھی، لیکن اسے زبردستی شاہی حرم میں داخل کر کے اس کے جذبات کا گلا گھونٹا گیا تو اس میں یہودیوں کے فطری اوصاف پیدا ہو گئے۔ فتنہ، ریاکاری، عیاری، ان اوصاف کی بدولت وہ ریڈرک کی منظور نظر بن گئی اور شاہی محل پر چھا گئی۔ پہلے یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ طارق بن زیاد اندلس میں داخل ہوا تو اوپاس بھیس بدل کر طلیطہ گیا اور میرینا سے ملا اور اسے طارق بن زیاد کی درپردہ مدد کے لیے آمادہ کیا۔ اب اوپاس اور میرینا ادھیڑ عمری میں تھے۔ میرینا نے جو مدد کی وہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس نے ریڈرک کے ساحر کو قتل کر دیا تھا جو ریڈرک کی فتح کے لیے کالا جادو کر رہا تھا۔ ریڈرک مارا گیا تو میرینا کی دنیا ہی بدل گئی۔ جب طارق طلیطہ پہنچا تو میرینا نے یہودی ساحر کی لاش طارق کو بطور تحفہ پیش کی اور خود غائب ہو گئی۔ اب موسیٰ بن نصیر طلیطہ آیا تو اوپاس میرینا کو ڈھونڈنے لگا۔ تلاش بسیار کے بعد اسے میرینا کا سراغ مل گیا۔ وہ وہاں پہنچا۔ وہ چھوٹی سی ایک عبادت گاہ تھی۔ میرینا طلیطہ کی رہنے والی تھی لیکن وہ اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کہیں چلے گئے تھے۔ یہ عبادت گاہ قدیم اور غیر آباد تھی۔ میرینا نے اسے صاف کر کے وہاں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اس نے سادہ سا لباس پہن لیا تھا۔ سر پر ایک کپڑا لپیٹ کر رکھتی تھی جس میں سے ایک بال بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اوپاس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر وہ تاثر نہ آیا جس کی اوپاس کو توقع تھی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری رہا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوپاس نے اس سے پوچھا۔ عبادت، میرینا نے وجدانی سی کیفیت میں جواب دیا۔ خدائے یہودا سے گناہوں کی بخشش مانگ رہی ہوں۔ تم کیوں آئے ہو؟ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں میرینا۔ اوپاس نے کہا، تمہاری جگہ یہ نہیں، تم شاہی محل کی ایک اہم فرد ہو۔ شاہی محل؟ میرینا نے تنزیہ کہا۔
وہ محل جس میں میرے جذبات کا، میری جوان امنگوں کا اور میری محبت کا خون ہوا تھا، اب اس محل میں ریڈرک نہیں، اوپاس نے کہا۔ ریڈرک کے خاندان کا ایک بھی فرد نہیں۔ اس محل میں اب مسلمان حکمران آ گئے ہیں اور وہاں بدی کا نام و نشان نہیں۔ وہاں کوئی شراب نہیں پیتا، کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، محل پاک ہو گیا ہے۔ میں ناپاک ہوں اوپاس، میرینا نے کہا۔ میں باقی عمر اپنی روح کو پاک کرنے میں گزار دوں گی۔ میں تمہیں مسلمانوں کے امیر کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، اوپاس نے کہا۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ عورت جس نے دریائے گادلیت کی جنگ میں ریڈرک کو شکست دلائی تھی۔ پھر مسلمانوں کا امیر مجھے انعام دے گا، میرینا نے کہا۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا اوپاس؟ میں انعام و اکرام کی دنیا سے بہت دور نکل آئی ہوں۔ امیر موسیٰ بن نصیر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے میرینا، اوپاس نے کہا۔ کیا تمہارے دل میں میری محبت نہیں رہی؟ میں تمہیں محبت کا واسطہ دیتا ہوں، میرے ساتھ چلی چلو، پھر واپس آ جانا۔ امیر موسیٰ دمشق جا رہا ہے۔ محبت کے نام پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اوپاس کے ساتھ چل پڑی۔ ایک یورپی مورخ گیانگوز نے لکھا ہے کہ میرینا کی تو شخصیت ہی بدل گئی تھی، وہ تارک الدنیا ہو گئی تھی، اس حد تک کہ اس کی روحانی قوتیں بیدار ہو گئی تھیں۔ طارق بن زیاد، جولین اور اوپاس نے موسیٰ بن نصیر کو تفصیل سے سنایا تھا کہ میرینا نے ریڈرک کی فوج کو کس طرح شکست دلائی تھی۔ اب وہ میرینا اس کے سامنے کھڑی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ خاتون، موسیٰ نے میرینا سے کہا۔ ہمارے لیے تم قابل قدر ہو، ہم اس کا صلہ دیں گے۔ اوپاس نے میرینا کو اپنی زبان میں بتایا کہ امیر نے کیا کہا ہے۔ تمام باتیں اوپاس کی معرفت ہوئیں۔ میرینا کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ کچھ سن ہی نہ رہی ہو۔ اس کی نظریں موسیٰ کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ اپنے امیر سے کہو کہ اپنے وطن واپس نہ جائے، میرینا نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ یہ سفر ان کے لیے ٹھیک نہیں، اگر میں چلا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے لیے بہت برا ہوگا، میرینا نے کہا۔ ذلت و رسوائی ہوگی، شاید کچھ اور بھی ہو جائے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور اس کی آواز میں گھبراہٹ آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، نہ جائیں امیر، نہ جائیں، انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ ان آنکھوں کو پھر کبھی اندلس دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ موسیٰ ہنس پڑا۔ مسلمان اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں خاتون، موسیٰ نے کہا۔ اللہ کے کاموں کے متعلق کوئی انسان پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسلمان کسی انسان کی پیش گوئی کو سچ سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرے گا تو شرک کا گنہگار ہوگا۔ میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہی، میرینا نے کہا۔ میں شاید اپنے مذہب کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ مجھے کس طرح پتا چلا ہے کہ آپ کے اس سفر کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے اشارے سے مل رہے ہیں، مجھے آپ کے ارد گرد موت گھومتی پھرتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا تم نے کسی استاد سے یہ علم حاصل کیا ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ نہیں، میرینا نے جواب دیا۔ میرے اندر سے، میرے اپنے ہی وجود سے ایک روشنی پھوٹتی ہے۔ میں آپ کو گنہگار نہیں کرنا چاہتی، یہ بتا دیتی ہوں کہ میں کیا تھی اور کیا ہو گئی ہوں، کہاں تھی اور کس دنیا میں جا پہنچی ہوں۔ اوپاس مجھے سب کچھ بتا چکا ہے، موسیٰ نے کہا۔ تم پر جو ظلم ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اس سے آگے بتاؤ تم کہاں پہنچ گئی ہو؟ دنیا کے ایک تاریک گوشے میں میرا بسیرا ہے، میرینا نے کہا۔ میں مظلوم تو ہوں لیکن میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھتی ہوں۔ میں ریڈرک کی داشتہ بنی رہی۔ میں نے ریڈرک کو اپنی مٹھی میں لینے کے لیے عیاریاں کی، فریب کاری کرتی رہی اور اپنے فائدے کے لیے جس کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت پڑی اسے دھوکہ دیا، اور اسی ریاکاری میں میری جوانی گزر گئی۔ پھر میں نے ایک آدمی کو قتل کیا، یہ میری قوم کا ساحر تھا۔ اگر میں اسے قتل نہ کرتی تو ایک بے گناہ لڑکی اس کے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ وہ ریڈرک کی فتح کے لیے اس لڑکی کی جان قربان کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ سن چکا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ یہ ہم پہ بہت بڑا احسان تھا، میں تمہیں اس کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ نہیں میرے بزرگ، میرینا نے کہا، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ احسان کیا ہے تو اپنے آپ پر کیا ہے۔ میں نے ریڈرک سے انتقام لینا تھا، لے لیا۔ اب میرے دل میں کسی صلے یا کسی انعام کی لالچ نہیں ہے۔ میں اپنی روح کو گناہوں سے پاک کر رہی ہوں۔ اب تو سارے اندلس کی بادشاہی میرے قدموں میں رکھ دو تو بھی میں اس گوشے سے نہیں نکلوں گی جس میں نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے۔ میری روح پاک ہو گئی ہے۔ میں جہاں رہتی ہوں وہاں اب عالم ارواح کی روحیں بھی آتی ہیں، شاید وہ مجھے آنے والے وقت کی خبریں سناتی ہیں۔ موسیٰ بن نصیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی زبان میں اپنے سالانوں سے کہا کہ اس عورت کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، اور میں آپ کو ایک اور خطرے سے آگاہ کر دیتی ہوں، میرینا نے کہا۔ مجھ پر مہربان نہ ہو جانا، یہ نہ سوچنا کہ مجھے اس قدیم عبادت گاہ سے اٹھا کر اپنے محل میں لے آئیں گے اور مجھے عیش و آرام میں رکھیں گے۔ اوپاس نے مجھ سے محبت کی تھی تو اس کے خاندان کی بادشاہی خاک و خون میں ڈوب گئی اور اس کا بھائی جو بادشاہ تھا قتل ہو گیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।